بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم جو اچیومنٹ ہے، بہت ساری اچیومنٹس میں سے وہ ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ کا مختصراً میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 10,000 کی فوج لے کر مکہ تشریف لائے، کیونکہ بنیادی طور پہ صلح حدیبیہ توڑ دی تھی قریش نے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام اس فتح مکہ کے موقع پہ بالخصوص کافروں ہی کی مدد کے لیے آئے تھے، یعنی بنو خزاع جو کہ الائی تھا مسلمانوں کا، ان کے لوگ قتل کر دیے تھے بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کے۔ تو بیسیکلی یہ جو بنو خزاع والے تھے، یہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے مدد کی طلب کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی، کیونکہ بیسیکلی یہ حضور علیہ السلام کے صلح حدیبیہ میں الائی تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی اور صلح کے لحاظ سے یعنی کہ آپ کے اوپر لازم تھا۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ اسلام نے تو غیر مسلموں کی بھی مدد کی ہے۔ اور پھر یہاں پہ بعض لوگ جو کہ اس وقت بڑے بڑے یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں اور وہ بنا رہے ہیں، میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے بڑی جہالت کا مظاہرہ کیا، اور جو مختلف قسم کی بنی ہوئی ہیں نا موویز وغیرہ، ان کو دیکھ کے، کیونکہ موویز جو بنائی ہیں غیر مسلموں میں مسلمز نے، اس میں بیسیکلی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے شوگر کوٹڈ کیا ہے بہت کچھ، جیسے کہ جی حضور ایک پچھلے دنوں مرزا انجینئر جو کہ دیکھتا ہے یہ مختلف قسم کی موویز وغیرہ، تو ان موویز کے حوالے سے وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس میں حضور نے 3 آپشن دیے ان کو کہ ایک کہ جی اسلام قبول کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہی کبھی یہ حکم دیا۔ پوری سیرت پڑھ لیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپشن دیا کرتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ یا تو یا تو اسلام قبول کر لو، یا تم ایز اے غیر مسلم رہ سکتے ہو اپنے مذہب کے اوپر، پھر تمہیں جزیہ پے کرنا ہوگا۔ یعنی کہ یہ اسلام یا موت، یہ کبھی اسلام نے غیر مسلموں کو آپشن نہیں دیا۔ اسلام قبول کرو یا تم ایز اے نان مسلم رہ سکتے ہو لیکن جزیہ پے کرو گے۔ تھرڈ آپشن ہوتا تھا کہ تم نے چونکہ اسلام کو چیلنج کیا ہے اور لڑنے کے لیے آئے ہو، اور اگر لاسٹ آپشن تمہارا لڑنا ہی ہے تو پھر لڑو۔ اسلام نے لڑائی کو لاسٹ آپشن رکھا ہے۔ اسلام چونکہ مین آبجیکٹیو تھا اس کو کمیونیکیٹ کرنا، تو یہ بطور دین لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور تمہارے اوپر کوئی امپوز نہیں کیا جا رہا ریلیجن، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلژن ان دا میٹر آف ریلیجن۔ دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی جو ہے تسلط نہیں کیا جا رہا، یا تمہارے اوپر جو ہے امپوز نہیں کیا جا رہا کہ تم دین قبول کرو۔ ہاں تم ایز اے غیر مسلم بھی رہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں جزیہ پے کرنا ہوگا تاکہ اسلام کے خلاف تم سازش نہ کر سکو۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں جتنا یہود و نصارہ ہے وہ اسلام کو جو ہے اور مسلمانوں کو جو ہے اپنی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں مبتلا کر رہا ہے۔ آپ فلسطین کو دیکھ لیں، ان فلسطینیوں نے پناہ دی تھی ان یہودیوں کو، اور آج یہی یہودی کیا کچھ کر رہے ہیں، اور پورا جو امریکہ اور اس کے جتنے ہواری وکٹ ہیں، ٹھیک ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں، وہ سارے کے سارے بھی جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ اسٹیٹ اسرائیل کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے مطلب ہے کہ اسلام نے جو رینسم کا رکھا ہے جزیے کا، وہ اس لیے رکھا تاکہ یہ لوگ اسلام کے سر نگو رہیں اور کبھی بھی اسلام کے خلاف سازش نہ کر سکیں۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ جب سے مسلمانوں نے اپنی قوت اور طاقت کو بروئے کار نہیں لایا، اتحاد کو ضائع کر دیا، اور آج پوری دنیا میں 100 کروڑ اینڈ 80 کروڑ ہوتے ہوئے، یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ 2 ارب ہوتے ہوئے آج بھی دنیا میں ذلیل ہیں۔ تو ذلیل اس لیے ہیں کہ ان کا وہ اتحاد اور وہ جو دین اسلام کی تعلیمات تھیں، نبی کریم اسلام کی دی ہوئی تعلیمات تھیں، ان کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ تو بہرحال
پھر حضور علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں ایز اے فاتح، تو آپ السلام نے کلیئر ان کو وہ دی ہیں، اپنی بڑی منظم اور ڈسپلنڈ آرمی کو حکم دیا ہے کہ ڈو ناٹ کل دا وومن، عورتوں کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے، ڈو ناٹ کل وومن، چلڈرن، اولڈ پیپل، سک پیپل، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ٹھیک ہے، اور ایون کہ اگر کوئی ڈس آرمڈ ہے، یعنی کہ اس نے مسلح نہیں ہے، غیر مسلح شخص ہے، اس کو بھی قتل نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے سامنے تلوار لے کے آیا اور تلوار اس نے ڈراپ کر دی ہے تو بھی اس کو قتل نہ کرو۔ یہ ہے رحمت اسلام، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے آواز لگائی کہ آج بدلے کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس فتح مکہ کے اندر جو ہے یہ ٹیچ کیا ہے کہ اسلام عدل، انصاف، برداشت اور کمزوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے۔ تو آج یہود و نصارہ کو یاد کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ جو ہے ان چیزوں کا لحاظ رکھا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان جاگیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ غیرت، وہ حمیت، وہ ویژن، بصیرت، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سیکھیں تاکہ یہ جہاں فلسطین کی بھی مدد کر سکیں اور آگے تاکہ خود بھی سروائیو کریں، کیونکہ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ یہ لوگ جس طرح سے کمزوروں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور آج